اس بڑی عید پر پاکستانی سینما گھروں میں رونقیں بحال کرنے اور شائقین فلم کو تفریح کا بہترین موقع فراہم کرنے کے لیے 3 بڑی فلمیں ریلیز کی گئیں، جن کے درمیان باکس آفس پر کڑا اور تاریخی مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ جو فلمز اور فلم والا پکچر دیگر بڑے پروڈکشن ہاؤسز کی جانب سے پیش کی جانے والی ان فلموں میں پروڈیوسرز نے کروڑوں روپے کا بھاری بجٹ لگایا تاکہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے معیار کا مقابلہ کیا جا سکے۔ عید کے اس سیزن میں جہاں ایک فلم نے کھڑکی توڑ بزنس سے کامیابی کے تمام سابقہ ریکارڈ پامال کیے اور سینما ہالز کے باہر ہاؤس فل کے بورڈ لگوائے، وہیں باقی 2 فلمیں شائقین اور ناقدین کی توقعات پر پوری طرح اترنے میں ناکام رہیں اور باکس آفس پر ان کا سفر انتہائی مایوس کن رہا۔ عوامی رد عمل، بھاری بجٹ، لکھنے اور بنانے والوں کی تفصیلات اور اب تک کے سچے بزنس کے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ تمام فلموں کا الگ الگ تفصیلی احوال آپ تک پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ فلم زومبی اس عید کی سب سے بڑی بلاک بسٹر کھڑکی توڑ اور تاریخی کامیابی حاصل کرنے والی فلم ثابت ہوئی، جس نے ریلیز ہوتے ہی پورے پاکستان کے سینما گھروں میں تماشائیوں کا زبردست رش لگا دیا۔ اس فلم کو پاکستان کے مایہ ناز اور منجے ہوئے ہدایت کار نبیل قریشی نے ڈائریکٹ کیا، جبکہ اس کی منفرد کہانی اور اسکرین پلے کو مشہور فلم ساز فضا علی مرزا نے تحریر کیا، جن کی جوڑی انڈسٹری میں سپر ہٹ فلمیں دینے کے لیے جانی جاتی ہے۔ اگرچہ فلم کے باضابطہ بجٹ کا حتمی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن فلمی پنڈتوں کے مطابق پاکستان کی اس پہلی باقاعدہ زومبی ہارر کامیڈی فلم پر 15 سے 20 کروڑ روپے کا بھاری بجٹ لگایا گیا، کیونکہ اس میں بین الاقوامی معیار کے ویژول ایفیکٹس، میک اپ اور بڑے پیمانے پر ایکشن سیکوینسز فلمائے گئے۔ فلم کی کہانی پاکستان کی تاریخ میں بالکل اچھوتی اور منفرد ہے، جس کا مرکزی پلاٹ ایک ایسے پراسرار وائرس اور دہشت پر مبنی ہے جو اچانک شہر میں پھیل جاتا ہے اور انسانوں کو خونخوار زومبیز میں تبدیل کرنا شروع کر جاتا ہے۔ اس ہولناک صورتحال کے درمیان فلم کے اہم ترین کردار، جنہیں فہد مصطفیٰ اور مہوش حیات نے نبھایا، اپنی اور اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے سنسنی خیز اور ایکشن سے بھرپور جدوجہد کرتی دکھائی دیتی ہیں، جہاں خوف کے سائے میں کامیڈی کا تڑکا بھی لگایا گیا۔ عوام کی جانب سے اس فلم کو بے حد پذیرائی ملی اور پبلک کا رد عمل انتہائی مثبت رہا۔ شائقین نے خاص طور پر فہد مصطفیٰ اور مہوش حیات کی طویل عرصے بعد پردہ اسکرین پر واپسی اور ان کی جاندار کیمسٹری کو بے حد سراہا، جبکہ نوجوان نسل نے پاکستان میں زومبی جیسے منفرد موضوعات کو عالمی معیار کے مطابق پیش کرنے پر فلم کی تعریفوں کے پل باندھے۔ باکس آفس پر اس فلم نے عید کے پہلے ویکینڈ پر طوفان برپا کرتے ہوئے پاکستان بھر سے 21.34 کروڑ روپے کا بزنس کیا۔ اس عید کی دوسری بڑی پیشکش ایک رومانوی اور ایکشن سے بھرپور فلم لو دا سون تھی، جس کا مقصد عید کے موقع پر فیملیز اور نوجوانوں کو لاہور کے روایتی کلچر کی طرف راغب کرنا۔ اس فلم کے ڈائریکٹر عمران ملک ہیں، جنہوں نے کہانی میں جذبات، محبت اور مار دھاڑ کا توازن رکھنے کی کوشش کی اور اسکرین پلے پر بھی ان کی ٹیم نے کام کیا۔ یہ فلم ستمبر 2020 سے زیر تکمیل تھی اور کرونا وبا کی وجہ سے مسلسل تاخیر کا شکار رہی، جس کی وجہ سے طویل عرصے تک لٹکے رہنے کے باعث اس کا تخمینہ بجٹ بھی بڑھ کر تقریباً 10 سے 12 کروڑ تک جا پہنچا۔ فلم کی کہانی لاہور کے پرانے شہر کے پس منظر میں 2 ایسے محبت کرنے والوں کے گرد گھومتی ہے جو مختلف سماجی پس منظر اور خاندانی دشمنیوں کے باوجود ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ لیکن یہ محض روایتی رومانوی کہانی نہیں، بلکہ اس میں انسانی اسمگلنگ، بقا کی جنگ، اقلیتوں کے مسائل جیسے سنجیدہ سماجی موضوعات کو تجارتی انداز میں چھونے کی کوشش کی گئی۔ اس فلم میں مرکزی اور اہم کردار معروف گلوکار اور اداکار فرحان سعید اور ابھرتی ہوئی خوبرو اداکارہ ممیہ شجاعت نے ادا کیا، جنہوں نے پہلی بار ایک ساتھ پردہ اسکرین پر بطور جوڑی قدم رکھا۔ عوامی رد عمل کے لحاظ سے یہ فلم شائقین کو متاثر کرنے میں پوری طرح ناکام رہی۔ سینما سے نکلنے والے تماشائیوں نے اسے ایک انتہائی سست اور ناقص فلم قرار دیا، جس کا اسکرپٹ انتہائی کمزور، اداکاری روایتی اور ڈائریکشن غیر معیاری تھی، یہاں تک کہ پبلک نے سوشل میڈیا پر اسے زیرو بجٹ اور ادھوری فلم جیسا تاثر دینے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ عید کے ابتدائی 2 دن میں ایڈوانس بکنگ کے باعث فلم کو کچھ شوز ملے، لیکن کمزور ورڈ آف ماؤتھ کی وجہ سے تماشائیوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ عید کے طویل ویکینڈ کے دوران تماشائیوں کی موجودگی 50% سے بھی کم ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ فلم اپنی لاگت نکالنے میں بری طرح ناکام رہی اور اسے باکس آفس پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسری اہم اور انتہائی سنجیدہ موضوع پر مبنی فلم سائیکو تھی، جو نفسیاتی کرائم اور سسپینس تھرلر کے طور پر سینما گھروں کی زینت بنی۔ اس فلم کی خاص بات یہ کہ اس کے مصنف، اسکرین پلے رائٹر اور ڈائریکٹر خود پاکستان کے مایہ ناز اور لیجنڈری اداکار شان شاہد ہیں، جنہوں نے طویل عرصے بعد ایک بار پھر میگا پروجیکٹس کے ساتھ ڈائریکشن کی دنیا میں واپسی کی، جبکہ اس فلم کے پروڈیوسر سلیمان بٹ ہیں۔ فلم کا تخمینہ 22 کروڑ روپے ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے عید کی مہنگی ترین فلموں میں سے ایک ہے۔ فلم کی کہانی انسانی نفسیات، وہم، ادراک اور حقیقت کے درمیان موجود ایک باریک اور حساس لکیر کے گرد گھومتی ہے، جہاں میاں بیوی کے درمیان تعلقات اور پیچیدگیوں کو دکھایا گیا اور ایک موڑ پر جا کر محبت، دماغی جنگ اور تشدد میں بدل جاتی ہے، جو تماشائیوں کو آخر تک سسپینس میں رکھتی ہے۔ اس فلم میں پردہ اسکرین کے بڑے ستاروں کا ٹکراؤ دیکھنے کو ملا، جو عام ترین کردار خود شان اور باصلاحیت اداکارہ سونیا حسین نے نبھایا، جبکہ اس کے ساتھ فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ میرا جی اور سینئر اداکار جاوید شیخ نے بھی اہم کردار ادا کیے۔ عوامی رد عمل کے حوالے سے اس فلم کو ملا جلا رد عمل ملا۔ سنجیدہ سینما کے شوقین افراد اور ملٹی پلیکس کے تماشائیوں نے شان کی اسکرین پر واپسی اور اداکارہ میرا کی جاندار اداکاری کو پسند کیا، یہاں تک کہ شان نے خود سینما گھروں کے سرپرائز دورے کر کے لائیو شائقین سے ملاقاتیں کی، جس سے تھیٹر میں نعرے بازی اور جوش و خروش دیکھا گیا۔ تاہم عام عوام اور سنگل اسکرین کے تماشائیوں کے لیے یہ فلم انتہائی پیچیدہ اور عید کے تہوار کے موڈ کے حساب سے بھاری ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے فلم کو عوامی سطح پر بڑے پیمانے پر رش حاصل نہ ہو سکا۔ باکس آفس کے فیکٹس کے مطابق 5 دنوں کے طویل ویکینڈ کے دوران ملٹی پلیکسز کے علاوہ دیگر جگہوں پر تماشائیوں کی تعداد 50% سے کم رہنے کے باعث یہ
ये फिल्म मुल्की सतह पर तिजारती लिहाज से बड़ा मौजूदा दिखा सकी और भारी बजट के मुकाबले में इसका डोमेस्टिक बिजनेस मायूसकुन रहा, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसने बरतानिया के बॉक्स ऑफिस से महज 0.11 करोड़ का मामूली बिजनेस किया। ईद उल अज़हा के जबरदस्त बॉक्स ऑफिस टकराव में मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो हिदायतकार नबील कुरैशी और फ़िज़ाली की मुश्तरका पेशकश ज़ॉम्बीड कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर इस ईद की वाहिद और बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी, जिसने अब तक पाकिस्तान भर 21.34 करोड़ रुपए का खिड़की तोड़ बिजनेस करके सिनेमा घरों में तमाशाइयों का तांता बांध दिया। फहद और महविश की जोड़ी को अवामी रद्द-ए-अमल में बेपनाह पज़ीराई मिली। इसके बरक्स फरहान और ममिया शुजाफर की फिल्म लव दी सॉन्ग कमजोर स्क्रिप्ट और नाकिस मेकिंग की वजह से तमाशाइयों को मुतवज्जे करने में नाकाम रही। दूसरी तरफ शान के भारी बजट से बनी नफसियाती थ्रिलर फिल्म साइको ने अगरचे बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्सेस में संजीदा फिल्म बीनों को रागिब किया और शान के सिनेमा दौरों से कुछ जोश खरोश भी देखा गया, लेकिन आम पब्लिक के लिए मौजू पेचीदा होने की वजह से मजमूई तौर पर यह फिल्म भी तिजारती लिहाज से नाकाम रही और बरतानिया जैसे बैनुल-अक़वामी बॉक्स ऑफिस पर महज 11 लाख रुपए का इंतहाई मायूसकुन बिजनेस कर सकी। मजमूई तौर पर इस ईद का पूरा झुकाव और सिनेमा स्क्रीन का बड़ा हिस्सा ज़ॉम्बीड के हिस्से में आया, जबकि बाकी दोनों फिल्में करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद तमाशाइयों का रश हासिल करने में नाकाम रहीं।